السلام علیکم دوستوں، تو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو آج میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے حقوق العباد۔ معاشرتی زندگی میں اگر فرداً سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں تو وہ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیت معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح خوشگوار ماحول بن سکتا ہے جسے حسن معاشرت کہا جا سکتا ہے، جبکہ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارنے کی روش بے چینی کشمکش پیدا کرتی ہے۔ اس سے معاشرے کا نظام بگڑتا ہے اور تخریبی رجحانات تعمیری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسان کو اپنی ہدایات سے محروم نہیں رکھا۔ اس نے انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے ان کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی سے ادا نہ کرنے کی اپنی ناخوشی کا سزا اور ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی حقوق اللہ ہی کی طرح محترم سمجھتا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ حقوق العباد کو درج ذیل اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے دوستوں، والدین کے حقوق۔ معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جو محض اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا بھی سامان کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین کی وہی عزت ہے جو اپنی راحت اولاد کی راحت پر قربان کر دیتی۔ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری تعالیٰ کا وہ صاحبان ثابت ہوتی ہے جو انہیں مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ کے بعد والدین ہی کا مرہون منت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے بعد انہی کا حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوائے، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں تو نہ کہہ ان کو ہوں اور نہ جھڑک ان کو، اور کہہ ان سے بات ادب کی اور جھکا دے ان کے آگے کندھے، عاجزی کر نیاز مندی سے، اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کون یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو اور ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ دوسرے نمبر پہ ہیں اولاد کے حقوق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں انسان کی سنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا۔ اسلام نے انسان کے دل میں سوئے جذبے رحم و الفت کو جگایا تاکہ دنیا سے قتل اولاد کی سنگ دلانہ رسم مٹی اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی۔ قرآن حکیم میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتل اولاد سے بھی ان الفاظ میں منع فرمایا۔ ترجمہ ہے، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کو مارنا بڑی خطا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک۔ انہوں نے دریافت کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی۔ عرض کیا، اس کے بعد ارشاد ہوا، تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی۔ تعلیمات اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے حقوق عائد ہوتے ہیں، مثلاً زندگی کا حق، بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق، حسب مقدر تعلیم تربیت کا حق۔ اگر والدین یہ جملہ حقوق بحسن خوبی ادا کرتے رہیں تو نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر اپنے آرام و آسائش کو مقدم رکھتے ہیں ان کی اولاد ان کی آخری عمر میں بھی انہیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے ہیں وہاں ان میں فکر آخرت بھی پیدا کریں اور عمل صالح کی تربیت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری کو بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمایا۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والوں، بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ بلا شبہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی اولاد کے حقوق بطریقے احسن ادا کریں اور اسے نیکی کی راہ پر لگائیں تو نہ صرف کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنے گا بلکہ آخرت میں بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔